کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ انہی ذمہ داریوں میں سے ہماری ایک اہم ذمہ داری کہ جتنی وہ چیزیں کہ جو ایک انسان غم کی حالت میں، سوگ کی حالت میں کرتا ہے، ہمیں ان سب کی پابندی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ممکن ہے شرعی طور پر ہمارے اوپر لازم نہ ہو، شریعت میں نہ آیا ہو، لیکن اخلاقی طور پر ایک تابعدار، ایک مطیع امت ہونے کے ناطے یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان دنوں میں جب رسول کی بیٹی کی شہادت کے ایام ہیں اور ہمارے علمی مراکز میں ان کو منایا جا رہا ہے اور اس کی طرف سے، ان بزرگان کی طرف سے ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مظاہر ہیں سوگ کے، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ مذہبی مصیبت ہو، چاہے وہ ہماری ذاتی ہو، اور ہم جو کرتے ہیں کام وہ ہمیں ان دنوں میں کرنے چاہیے، جن میں سے ایک ہے کہ مثلا ہم کوشش کریں کہ ان دنوں میں مذاق کم سے کم کریں، کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر مثلا لوہے، مجالس اور ان چیزوں کو لگائیں تاکہ لاشعوری طور پر ہماری نسلوں میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ ایام فاطمیہ منانا اور ان دنوں میں غم منایا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر اپنی کوئی خوشی، کوئی شادی، کوئی نیا کام نہ کریں۔ شرعی طور پہ بالکل کوئی حرام نہیں ہے، لیکن بالکل اس مثال کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح ہمارے ہاں خدا نخواستہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو ہم ممکن ہے 40ویں سے پہلے بھی کر سکتے ہیں وہ خوشی، لیکن کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، بعض اوقات سال تک لیٹ کر دیتے ہیں اس کے احترام میں۔ اور یہاں پر ہم جس چیز کا احترام کر رہے ہیں، جس ہستی کا احترام کر رہے ہیں، یقیناً وہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے اس عمل سے ہماری سفارش کریں گے اور شافع ہوں گے۔ زیادہ ان چیزوں کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کالا لباس پہنیں، اپنے چہرے پہ ممکن ہو تو غم کے آثار رکھیں، ہنسی اور مذاق کی باتیں کم کریں اور لوہے وغیرہ لگائیں، خوشیوں کو کم منائیں۔ مجالس فاطمیہ کا انعقاد ایک المیہ کہ ہمارے ہاں مجالس کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، اور خود اس میں بھی اسباب ہیں کہ ایک سبب یہ ہے کہ جس کی مجلس ہوتی ہے، جس دن اس کی مجلس ہو، وہ سارا خاندان پہنچا ہوا ہوتا ہے اور باقی مومنین بالکل لا تعلق ہیں۔ یہ جتنے خطبات میں دے رہا ہوں ان کا ایک اہم ہدف یہ ایام فاطمیہ آ گئے جس کی وجہ سے مجھے اس طرف آنا پڑا ہے، ورنہ اصل ہدف جو ہے وہ بے حس معاشرے کو احساس دلانا ہے کہ ہم سارے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن مجالس کے اندر ذکر ہو رہا ہو، اتنی بڑی جمعیت، اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود ہم تقسیم کر لیتے ہیں، منیا چوندی پہ یہ منیا والے مجلس ہے، قائمال چوندی پہ یہ قائمال والے مجلس ہے۔ ان چیزوں کی طرف زیادہ مجلس جہاں پر بھی ہو وقت نکالیں، جب تک آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے آپ وقت نہیں نکالیں گے، اور جہاں پہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہو اس کی اہمیت کو کم کرنا یہ خود اہل بیت کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ اپنی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ مجلس میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہ گئے تو کوئی مسئلہ۔ یہ کس لیے برپا ہو رہی ہے مجالس؟ فرشتوں نے تو نہیں آ کے سننا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اپنی برکات لے کر جاتے ہیں آسمانوں پہ، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے مرحومین کے جتنے بھی ہیں زیادہ ثواب کی مجالس ایام فاطمیہ میں رکھیں، تاکہ ایک تیر سے دو شکار والی مثال بن سکے کہ آپ کے مرحومین بھی اس بی بی کے صدقے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں آخرت میں، اور آپ بھی ان دنوں کے احیاء کرنے کے لیے بی بی کی رضا حاصل کر سکیں۔ اور بی بی کی رضا خدا کی رضا ہے، رسول خدا کے فرمان کے مطابق، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا ان اللہ یرضی لرضاک و یغضب لغضبک، اے فاطمہ خدا تیری رضا سے راضی ہوتا ہے اور تیری ناراضگی سے ہی ناراض ہوتا ہے۔ یار مجالس کا انعقاد ایک ذمہ داری ہماری بنتی ہے، تھوڑے بلا لیں، کم بلا لیں، لیکن مجالس کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے ان دنوں کے اندر۔ گھروں میں محافل کا انعقاد، جیسے کہ حدیث کساء کا رواج ہوتا تھا کسی زمانے میں، وہ ان دنوں کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں، اور حدیث کساء کی جگہ پر خود بی بی کا جو خطبہ ہے جو بی بی نے جا کے دربار میں پڑھا ہے، یہ جب چیزیں بیان ہونا شروع ہو جائیں گی، ایک سلسلہ چل پڑے گا، تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان چیزوں کی برکات کیا ہوں گی۔ حدیث کساء ہے، بی بی کا خطبہ ہے، ان چیزوں کو اپنے گھروں میں باعث برکت سمجھتے ہوئے محافل رکھیں، بے شک اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ نوجوانوں کو ان دنوں کے اندر بالخصوص، جو تو سارا سال چونکہ ہم ایسا مذہب ہے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ اٹیک ہی ہوتے ہیں اور حملے ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں رہتے ہیں کہ ان کو جواب دے دیں، ان کو جواب دے دیں، لیکن اب الحمدللہ ایسی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جن کے اندر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اب آپ بھی جواب دیں گے، اب صرف ہم نہیں جواب دیتے رہیں گے ہمیشہ۔ ان کو چاہیے کہ جتنے اعتراضات ایام فاطمیہ کے اندر کیے جاتے ہیں، متعدد
اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان تمام شبہات کا، ان تمام اعتراضات کا بھی علم ہو، اور ہمارے علماء کرام مذہب شیعہ ان کا کیا جواب دیتا ہے، اس کا بھی ہر ایک کو علم ہونا چاہیے۔ لہذا یہ